فاقتدم كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا عند طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره لك الحمد. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الله وباسمك الرحمن وباسمك البر الرحيم وبأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصبر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الرب المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغزي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللہ تیرا ہی فرمان ہے، میرے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اس نام کے واسطوں سے مانگو. اے اللہ ہم نے نام پڑھے ہیں جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. اے اللہ تیرے ان ناموں کا واسطہ، اے اللہ تیرے ان ناموں کا واسطہ. الہ العالمین آج ہم سب تیرے در پر آئے ہوئے ہیں. الہ العالمین اچھی نیت لے کر آئے ہوئے ہیں کہ آج 27ویں رات ہے، لیلۃ القدر ہوگی، ختم قرآن ہوگا، قرآن ختم ہوگا. اللہ کے سامنے بھیک مانگیں گے، توبہ کرنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما دے، اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما دے، اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے، ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما دے، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے. زندوں کی مغفرت فرما دے، مردوں کی مغفرت فرما دے، مردوں کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے، ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے.
اے اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ تو ہمارا بن جا، اللہ تو ہمارا بن جا۔ اے اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بھیک مانگ رہے ہیں، زندگیوں میں جو گناہ کیا ہو اے اللہ، چھپ کر کیا ہو، کھل کر کیا ہو، رات میں کیا ہو، دن میں کیا ہو، دوستوں میں کیا ہو، دشمنوں کے ساتھ کیا ہو، گھر میں کیا ہو، گھر سے باہر کیا ہو، تو سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تو چھپایا اپنے ماں باپ سے، ہم نے تو چھپایا اپنے بیوی بچوں سے، ہم نے تو چھپایا اپنے بھائی بہنوں سے، ہم نے تو چھپایا اپنے مسلیوں سے، ہم نے تو چھپایا اپنے طلباء سے، ہم نے تو چھپایا اپنے مریدوں سے، لیکن اللہ تجھ سے کون چھپا سکتا ہے؟ تجھ سے کون چھپا سکتا ہے؟ تو تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اس پورے مجمع کی بھیک کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم فقیر ہے، اے اللہ ہم فقیر ہے۔ اے اللہ تو نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ، جب فقیر تمہارے در پر آئے تو ان کو جھڑکنا نہیں، کچھ نہ کچھ دے دو۔ الہ العالمین تو نے ہم کو فقیر کہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی، یقیناً اللہ ہم فقیر ہیں، یا اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم فقیر ہیں، تیرے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے مولا تو ہم کو کہتا ہے فقیر کو نہ جھڑکنا، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، سخیوں کا سخی ہے۔ اے اللہ ہم تیرے در پر بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ علم میں برکت نصیب فرما، عمل میں برکت نصیب فرما، رزق میں برکت نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما، زندگیوں میں برکت نصیب فرما، گھروں میں برکت نصیب فرما، روزی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی فکر کی توفیق نصیب فرما۔ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے، اے میرے مولا اس سے پہلے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، کلمے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ آئے ہیں توبہ کے لیے، اے اللہ ہمیں غسل دے دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لوگ ہمیں کفن پہنائے مرنے کے بعد، اس سے پہلے ہمیں تقویٰ کا کفن پہنا دے، اے اللہ تقویٰ کا کفن پہنا دے، اے اللہ رمضان کے مہینے میں تقویٰ کا کفن پہنا دے، ولایت کا کفن پہنا دے۔ اے اللہ لوگ ہمیں اٹھا کر تیرے پاس لائے اور تیرے فرشتے ہم سے حساب لے، اس سے پہلے ہمیں قبر میں جانے سے پہلے قبر کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اس میں کتنے تیرے نیک بندے حاضر ہیں، راتوں میں تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، روزوں کے ساتھ حلال روزی کما کر رات کو دوبارہ تراویح میں حاضر ہونے والے بھی ہیں۔ اس میں کتنے ہوں گے جنہوں نے قرآن ختم کیا ہے، اس میں کتنے ہوں گے جنہوں نے استغفار بھی کیا ہے، اس میں کتنے ہوں گے جنہوں نے شراک پڑھی ہے، چاست پڑھی ہے، کتنے معتکفین بھی ہیں۔ اے میرے مولا کتنے وہ ہیں جو تیرے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، وہ سب یہاں پر بیٹھے ہیں اور سب کی سب تمنا لے کر آئے ہیں اللہ تیری ذات سے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، آج کی رات میں ہمیں معاف کر دیں گے، آج کی رات میں تو معاف کر دے اللہ، آج کی رات میں معاف کر دے اللہ، آج کی رات میں معاف کر دے اللہ۔ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اللہ نرمی کا معاملہ کر دیجیے اللہ۔ تیرے نبی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو تو نے تو فرمایا تھا جاؤ فرعون کے پاس، قولوا قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ اے مولا تو جانتا ہے، تو نے قرآن میں فرمایا کہ فرعون تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اے اللہ یہ سارے بندے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ رب کا دعویٰ نہیں کر رہے، وہ تو سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ نرمی کا معاملہ کر دیجئے، ایک دشمن پر تو نے نرمی کا حکم دیا۔ اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن ختم قرآن میں حاضر ہونے والے ہیں۔ اے اللہ تو ہم پر نرمی کا معاملہ کر دے، اے اللہ نرمی کا معاملہ کر دے۔ آج تو اعلان کر دے فرشتوں کے سامنے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، ان سب کی مغفرت کر دی۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تیرا نبی یوسف بھی قریب تھا، اے اللہ انہوں نے اپنے
بھائیوں کو کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، تیرا نبی بھی اے اللہ کریم تھا، انہوں نے مکہ والوں کو کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے مولا تو تو قریبوں کا قریب ہے، تو تو قریبوں کا قریب ہے، رحیموں کا رحیم ہے، آج تو فرشتوں کے سامنے کہہ دے اے بندو لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اعلان کر دے اللہ، اعلان کر دے ہمارے لیے مغفرت کا اعلان کر دے اللہ، ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں جبرائیل کی بددعا میں اور نبی کی آمین میں شامل نہ کرنا۔ جبرائیل نے کہا جنہیں رمضان کا مہینہ ملے اور مغفرت اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ امام الانبیاء کی تو آمین ہے، ان کی آمین سے بڑھ کر کتنی آمین ہوتی ہے۔ اے اللہ امام الملائکہ کی بددعا ہے، اے میرے مولا تیری توفیق سے لائے ہیں، تیری توفیق سے روزہ بھی رکھا ہے، تیری توفیق سے نمازیں پڑھی ہے، تیری توفیق سے تراویح پڑھی ہے، تیرے نبی کا فرمان تیرا ہی فرمان ہے، حدیث قدسی ہے ان العبد یتقرب الی اللہ بالسجود، بندہ سجدہ سے اللہ تیرے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ ایک سجدہ نہیں، عیسیٰ کی نماز میں 7 سجدے کیے ہیں، اللہ ہم تیرے قریب ہو چکے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہم جانے والے نہیں، ہمیں معاف کر دے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، ہم پر رحم کا معاملہ کر دے، ہم پر رحم کا معاملہ کر دے اللہ، ہماری آنکھوں کو منور فرما، تیرے نور سے منور فرما، ہمارے کانوں کو تیرے نور سے منور فرما اللہ، ہماری زبان کو تیرے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو تیرے نور سے منور فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہم عبادت میں بوڑھے ہو چکے ہیں اللہ، پہلے زمانے میں جب غلام بوڑھے ہو جاتے تھے تم مالک ان کو آزاد کر دیتا تھا، اے اللہ ہم ایمان میں بوڑھے ہو چکے ہیں، بچپن سے ابھی تک کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہو چکا ہے، ایمان میں بوڑھے ہو چکے ہیں، ٹوٹے پھوٹے اعمال کے ساتھ ہم تجھ پر ہی ایمان رکھتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، آج تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، تو لاکھوں کروڑوں ملینوں بلینوں کو آج کی رات میں اور آخری عصر میں آزاد کرتا ہے، قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تو آزاد کرتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے، ہماری اعلی اولاد کو آزاد کر دے، ہمارے ماں باپ کو آزاد کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو آزاد کر دے، ہمارے اقارب اور رشتہ داروں کو آزاد کر دے، ہماری طرف سے ماں باپ کی طرف سے، ہماری بیوی کی طرف سے جتنے بھی رشتہ دار ہو قریب کے دور کے، اللہ سب کو جہنم سے آزاد کر دے، سب کو جہنم سے آزاد کر دے، یہ پورے مجمع کو جہنم سے آزاد کر دے، اے میرے مولا جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جو زندہ ہے جہاں کہیں سب کو آزاد کر دے اللہ، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، آج کی رات میں ہم اپنے بھائیوں کو نہیں بھول رہے، ختم قرآن میں اپنے بھائیوں کو یاد کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے پاس کھانا نہیں، کھانا نصیب فرما، افطاری نہیں، افطاری نصیب فرما، سحری نہیں، سحری نصیب فرما، مکان نہیں، مکان نصیب فرما، کپڑے نہیں، کپڑے نصیب فرما، اے اللہ بستر نہیں، بستر نصیب فرما، وہ تیرے مکان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، تیرے مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں جان دے رہے ہیں اللہ، وہ ایمان والے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، یہ سارا مجمع تیرے سامنے ان کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو کریم ہے اللہ، ان پر کرم کا معاملہ فرما، ان پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے امور ان کو دور فرما، ان کے شہداء کو قبول فرما، ان کے زخم شدہ کو اے اللہ جلدی شفا عطا فرما، ان کے ماں بہنیں اور ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما، ان کو ایمان میں پختگی نصیب فرما، ایمان کی پختگی نصیب فرما، تینوں حرم کی حفاظت فرما، تینوں حرم کی حفاظت فرما، ساری مساجد کی حفاظت فرما، سارے مکتبوں کی حفاظت فرما، سارے مدرسوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سب کی جان، مال، آبرو، عزت، ایمان کی حفاظت فرما، الہ العالمین کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما،
فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے لیے اگر تیرے ایمان لکھا ہے تو انہیں ایمان نصیب فرما، اور اگر ایمان نہیں لکھا ہے تو انہیں سب ہستی سے ختم فرما، ان کے ظلم سے حفاظت فرما، ان کے ظلم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ناصر ہے، تو نے فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ربا ہے، تو مدد کرنے والا ہے، ہمارا کوئی نہیں۔ اے اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہاں ہے تمہارے اللہ، بلاؤ اس کو۔ اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو نے دیر دی ہوئی ہے۔ الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ان کے ظلم کو ختم فرما، ظالموں کو ختم فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، راتوں میں عبادت کرنے والوں کی عبادت کو قبول فرما۔ قرآن سنانے والے ہمارے حفاظ ہیں، اے اللہ انہوں نے بڑی محنت سے قرآن سنایا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، قرآن ان کے سینوں میں جما دے تا قیامت تا جنت۔ اے اللہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ فرما، اے اللہ انہیں عامل قرآن بنا، اے اللہ انہیں ناشر قرآن بنا۔ اے اللہ قرآن سے خوب خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین ہمارے مسجد کے ٹرسٹیان حضرات پورا مہینہ بہت خدمت کی ہے، اللہ تیرے گھر کی تو جانتا ہے، خاص طور پر آخری عشرے میں اعتکاف والوں کی بڑی خدمت کی ہے۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اعتکاف والوں کے لیے پکانے والے اور خدمت کرنے والے ہمارے طارق بھائی اور ان کی پوری ٹیم، اسی طرح ہماری کار پاک میں اے اللہ وہاں کھڑے رہنے والے ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے زکوٰۃ و صدقات کو قبول فرما، ہمارے زکوٰۃ و صدقات کو قبول فرما۔ اے میرے مالک، اے اللہ اس مسجد میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس مسجد میں بہت خرچ کیا ہے، مسجد بنائی ہے، مدرسے بنائے ہیں، بہت سے تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یہ سب ثواب ان کی قبروں میں پہنچا دے، اور بہت سے زندہ ہے اے اللہ ان کو ان کی روزی میں برکت نصیب فرما، ان کی اس رات میں مغفرت فرما۔ اور اللہ جب ضرورت پڑتی ہے ہماری اس مسجد کو جس لائن سے بھی اے اللہ وہ خرچ دیتے ہیں، وہ سب للہ دیتے ہیں، اے اللہ ان کی روزی میں بے انتہا برکت نصیب فرما۔ یہ بڑے سخی ہے اللہ، تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے دینے کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ ہمارے دوست منیر بھائی کے فادر ان لوگ بیمار ہیں، انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ لالا عبدالرؤف بیمار ہے، انہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے عبداللہ خان بیمار ہے، انہیں شفا عطا فرما۔ اور بہت سارے جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے، بہت سارے دعا کے لیے کہا ہے، سب کا اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان پر باقی رکھنا، اور جب ایمان آئے ہمارے مولا ایمان پر موت دینا، کلمے والی موت دینا، کلمے والی موت دینا، سب کی زبان پر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ اور تیری رضا ہو، اور فرشتے کہتے ہو چلو اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی، ایسی ہمیں موت نصیب کرنا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا، آخرت کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ قبر کی مشکلات سے بچا لینا، قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، اے اللہ قیامت کی پریشانیوں سے بچا لینا، عرش کے سائے میں جگہ دینا، عرش کے سائے میں جگہ دینا، حساب نہ لینا، اگر تم نے حساب لے لیا تو ہم یقیناً جہنم میں جانے والے ہیں، حساب نہ لے لینا۔ اے اللہ تیرے ان بندوں کے ساتھ جو 70,000 پھر ان کے ساتھ 70,000 پھر ان کے ساتھ 70,000 جو بے حساب جنت میں جانے والے ہیں، ان میں ہمیں بھی شامل کر دینا، اے اللہ ہمیں بھی شامل کر دینا، بے حساب جنت میں داخل کر دینا۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی، اور پانی بھی وہ جو آپ نے اپنے لبوں پر لگایا ہو، وہ پانی ہمیں نصیب کر دینا، وہ پانی ہمیں نصیب کر دینا۔ اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرمانا، جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی بہت ساری تمنائیں ہیں دل میں لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ وہ ظاہر تو جانتا ہے سب دلوں کی بات کو، سب کی ضروریات کو پوری فرما۔ جن کی اولاد بے جوڑ ہے، ماں باپ پریشان حال ہے، ان کے جوڑے نہیں مل رہے ہیں، صحیح جوڑے نہیں مل رہے، اے اللہ ان کے لیے خیر کے اور اے اللہ نیک جوڑے نصیب فرما۔ اور جو بے جوڑ ہے اے اللہ جو بے جوڑ انہیں جوڑے نصیب فرما، اور جو جوڑ والے ہیں ان کے اندر آپس میں محبت مودت نصیب فرما، ہمارے گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، گھروں میں برکت نصیب فرما،
عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا، کہ ہماری اولادوں کی اولادوں کو حافظ قرآن بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، نیک بنا، نیک بنا، ماں باپ کے فرما بردار بنا، ماں باپ کے فرما بردار بنا، ہماری بیٹیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بیٹوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن لوگوں نے جس قسم کی دعا کی تمنا کی ہے اللہ ان سب کی جائز مقاصد پورے فرما، جائز تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ ایک آخری سوال ہے، ہم سب پر پورے مجمع پر ایک نظر رحم فرما لے، ایک نظر رحم فرما لے۔ اے اللہ میرا ہمارا پار ہو جائے گا، شیطان ناراض ہو جائے گا، کام ہمارا بن جائے گا، تیرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ آج کے اس پورے مجمع پر ایک نظر فرما لے، رحمت کی ایک نگاہ ڈال دے، رحمت کی ایک نگاہ ڈال دے، رحمت کی ایک نگاہ ڈال دے، رحمت کی ایک نگاہ ڈال دے اللہ، رحمت کی ایک نگاہ ڈال دے اللہ، اور اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے جو کچھ مانگا ہے، اے اللہ صحابہ تابعین نیک لوگوں نے جو کچھ مانگے ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے اللہ ہم سب کی، ہماری آل و اولاد کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل دعاءنا، ربنا تقبل دعاءنا، ربنا تقبل توبتنا بفضلك وكرمك وجودك ومنك يا الله يا الله يا الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔